بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، اور اس کیمرے کی وساطت سے براہ راست یا بعد میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام غلامان سیدہ عالم، تمام کنیزان سیدہ عالم، پھر فرش عزائے بانو دو جہاں پہ ہیں، پھر بنت رسول خدا کی شہادت کا سوگ اور ذکر شہادت سیدہ عالم کی مجالس اطراف عالم میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ یہ ذکر شہادت مخدومہ کونین میں سال بسال اضافہ، اور یہ ذکر فضیلت بنت رسول خدا میں ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ شدت کا آ جانا، یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم پہچانیں اور ہم سمجھیں، ہم پونڈر کریں، اس حقیقت کو ایکسپلور کریں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر سال بی بی کی ذکر شہادت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور شہزادی کی ذکر فضیلت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب آپ غور فرمائیں گے، جب آپ اس حقیقت کی تہ تک پہنچیں گے، تو نتیجہ فقط دو جملوں میں آپ کے سامنے آئے گا کہ بی بی کی ذکر فضیلت اور ذکر شہادت میں اضافہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ جب اس ذکر شہادت اور ذکر فضیلت میں اضافہ آئے گا تو پھر وہ مہدی فاطمہ، وہ یوسف زہرا، وہ فرزند بانو دو جہاں پردہ غیبت سے عالم ظہور میں آئے گا اور فقط اپنے جد مظلوم کربلا کی شہادت کا بدلہ منتقم کربلا نہیں لیں گے، بلکہ اپنے سفر کا آغاز کربلا کے بجائے مدینے سے شروع کر کے مکے سے میرا آقا، میرا مولا، میرے زمانے کا امام مکے سے براہ راست منتقم کربلا زمین کربلا پہ نہیں جائے گا، بلکہ آغاز سفر کیا ہوگا کہ مکے سے مدینہ جا کر میرا آقا، میرا مولا، فرزند زہرا دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ کربلا کو زمین کربلا پہ تلاش نہ کرنا، یہ کربلا اور اس کربلا کا آغاز نبی کی شہادت کے بعد مدینے کی گلیوں میں ہو چکا تھا۔ اس حقیقت کو پہچانیے۔ یہ جو ایام فاطمیہ، ایون دو کہ آپ کہتے ہیں کہ 20 ڈیز ہیں، فرام 13 جماعت الاول آنورڈ 3rd جماعت الثانی، یہ 20 ڈیز ایام فاطمیہ نہیں، یہ تو ہم اپنی سہولت کے لیے ان ایام کو 20 دنوں کو ہم محدود کرتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، نہیں تو نظر حقیقت سے دیکھیے تو ایام فاطمیہ کا آغاز زمین مدینہ پر 29 صفر سے ہو گیا تھا۔ 28 صفر جب چاہنے والا بابا دنیا سے رخصت ہوا، the very next day، اگلا دن بی بی کی مصیبتوں کے آغاز کا دن تھا۔ اگلا دن وہ ان دنوں میں پہلا دن تھا جس کے لیے بی بی نے، ابھی آپ نے سرنامہ کلام میں سنا کہ جس کے لیے بی بی نے کہا صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے چاہنے والے بابا، اے میرے ناز اٹھانے والے بابا، اے دنیا کو میری تعظیم کا حق سمجھانے والے بابا، آپ کے بعد اس بیٹی پر اتنی مصیبتیں
آیتیں پڑھی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ ایام فاطمیہ انفیکٹ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، جہاں تک میری آواز کیمرے کے وساطت سے پہنچ رہی ہے، پہچانیے آپ تو 20 ڈیز اپنے آرام کو تیاگ کر بنت رسول خدا کا ماتم کرتے ہیں، لیکن بی بی نے 75 یا 95 دن زخمی پہلو کے ساتھ اپنے بابا کا ماتم کیا تھا. بی بی نے شکستہ پہلو کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، اس مینٹل ٹراما، فزیکل ٹراما اپنی جگہ پر ہے، اس مینٹل ٹراما کے ساتھ جو ٹراما شکم مادر میں ایک بچے کی شہادت کا ٹراما تھا، اس ذہنی دباؤ کے ساتھ بی بی نے بابا کا غم منایا ہے. اور فقط غم نہیں بنایا ہے، اس پہلی محافظہ ولایت نے، بی بی انفیکٹ the first defender of ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت محمد و آل محمد، ولایت علی ابن ابی طالب کی پہلی محافظہ ہیں شہزادی کونین. اور فقط پہلی محافظہ ولایت نہیں ہے، میری بی بی پہلی شہیدہ ولایت بھی ہے. یہ شہزادی پہلی شہیدہ ولایت بھی ہے، اور فقط پہلی محافظہ ولایت اور پہلی شہیدہ ولایت نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی محافظہ ولایت اور یہ پہلی شہیدہ ولایت اپنی گود میں پہلے شہید ولایت کو پروان چڑھا رہی. اس بی بی کا مقام کیا ہے؟ اس شہزادی کا مرتبہ کیا ہے؟ انفیکٹ اگر آپ بی بی کے مقام و مرتبے کو، اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ کہ ہم بی بی کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکیں. امپاسبل ہے کہ ہم شہزادی کی معرفت کے حق کو ادا کر سکیں. حق ادا ہی نہیں ہو سکتا وہ بی بی کے جس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہو کہ جس کے آنے پر وہ کھڑا ہو جاتا ہو، جس کے استقبال کے لیے شب معراج پر ہر نبی کھڑا ہو گیا تھا. دو رویا کھڑے ہو کر جب تمام انبیاء نے 1,23,999 انبیاء نے جس نبی کا استقبال کھڑے ہو کر کیا تھا، وہ نبی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتا ہے. کیا دنیا پہچان جسے انبیاء ما سبق تعظیم دے رہے ہیں، حق کے تعظیم ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کا حق کیسے ادا کرتا ہے کہ جب بی بی آتی تھی، میں انشاءاللہ آگے کی 2 تقاریر میں کہیں اس کو ان ڈیٹیل مینشن کروں گا، جب شہزادی آتی تھی کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والا یہ نبی، یہ سید الانبیاء، یہ سردار المرسلین، یہ فخر کائنات، یہ باعث خلقت موجودات، یہ 1,23,999 انبیاء کے معجزات و کمالات کا تنہا وارث رسول کرتا کیا تھا کہ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتا تھا. اور فقط یہ نہیں کہ اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، کاندھے سے کملی اتار کر اس جگہ کو صاف کرتے تھے. کیا سمجھ سکیں گے اب؟ کیا جان سکیں گے؟ اب مقام و مرتبہ سیدۃ النساء العالمین کو، یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے، یہ ہماری ذرا سی کوشش ہے، اور اس کوشش میں ہماری نیت کیا ہے کہ اے رب ذوالجلال، اس کوشش کے عوض تو ہمیں فیوز و برکات النساء العالمین کے بحر بے قرار سے فقط ایک گھونٹ ایسا عطا کر دے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. فقط ایک گھونٹ اس بحر بے قرار سے رب قدیر ہمیں پلا دے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بی بی کے بحر بے قرار سمندر سے کچھ سمیٹا ہے، کچھ لیا ہے، چند قطرے صحیح لیکن ہم نے کچھ لیا ہے. بی بی نے جب بی بی آتی تھی، رسول کھڑے ہوتے تھے، کملی اتار کر اس جگہ کو صاف کرتے تھے، اس جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، اور فقط
اٹھاتے نہیں تھے. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے جس کے صدقے میں جنت و دوزخ کو بنایا ہے، افلاک و زمین کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے. لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں ان افلاک کو خلق نہ کرتا. آگے کی تقاریر میں جملہ پورا مکمل طور پر آئے گا. اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا. وہ رسول جب بیٹی بیٹھ جاتی تھی سیدہ کے بازو کو، ہاتھ کو پکڑ کر، کائنات کا رحمت العالمین رسول اپنی بیٹی کے دست مبارک کو بوسہ دیتا تھا. جنت ان کے صدقے، کائنات ان کے صدقے بوسہ دیتا تھا. اور جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ بوسہ ایک باپ کا بیٹی کو محبت سے بھرا بوسہ نہیں ہے. فقط اس کو اس حد تک لیمیٹڈ نہ کریں، اس کینوس کو براڈ کریں، ایک براڈر اسپیکٹرم، ایک براڈر ویژن کے ساتھ. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو ٹنل ویژن. ایک براڈر ویژن کے ساتھ آپ عمل رسول کو بھی دیکھیں، آپ مقام سیدہ عالم کو بھی دیکھیں. جب کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بوسہ کیوں دیتے ہیں بیٹی کو کے ہاتھ کو، تو کیا کہا اس رسول نے جس کی زبان صدق و صفا کی ضمانت قرآن نے لی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا رسول کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو جائے. جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں بوسہ دیتے ہیں تو جواب کیا تھا کہ تم نہیں سمجھتے، میں سیدہ کے ہاتھ کو چوم کر جنت کے خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ خاتون جنت جس کا دروازہ جلا دیا گیا، ابھی آپ سن رہے تھے بھائی سے، جس کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، جس کے لیے حدیث قدسی میں آیا باب الفاطمہ تو بابی وحجابها حجابی، باب فاطمہ باب الہی ہے اور حجاب فاطمہ حجاب الہی ہے. یہ در فاطمہ فقط در فاطمہ نہیں ہے دنیا والوں، سمجھو یہ در سیدہ فقط در فاطمہ الزہرا نہیں ہے، یہ در الہی ہے. یہ حجاب فاطمہ حجاب سیدہ نہیں ہے، یہ حجاب کبریا ہے. جس نے اس در کے تقدس کو پامال کیا، جس نے تقدس حجاب زہرا کو پامال کیا، اس نے تقدس الہی کو پامال کیا، اس نے حجاب کبریا کو پامال کیا. سامعین اکرامی قدر، اس 12 منٹ کی ابتدائیہ کا مقصد کیا تھا؟ We have to get ready for ایام فاطمیہ جو کہ 2 دن کے بعد آغاز ہو رہا ہے. یہ ابھی آپ کے پاس جو 2 دن ہیں، یہ دن کون سے دن ہیں؟ ان دنوں کو سمجھیے. یہ مجالس عزا کیوں پہلے شروع کی جاتی ہے؟ کبھی اس فلسفی کو سمجھیے، اسے پونڈر کیجئے. مجالس عزا میں ایک روایت کی طرح نہ جائیے، ایک سوشلائزیشن کا ذریعہ اور وسیلہ ان مجالس کو نہ بنائیے. ان کی آپ صاحبان علم و معرفت ہیں، یہ میرا ایڈریس، یہ میرا پیغام براہ راست آپ کو مخاطبہ نہیں ہے. آپ امین ہیں ان جملوں کے جو آپ کنسیو کر رہے ہیں، اور اس امانت کو لے کر آپ کو سیدہ کا سفیر بن کر دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. کتنا اچھا کام شہر میں ہوا، جا بجا ایام شہادت کے بینرز لگے ہوئے ہیں. آج دنیا کو پتا چلا کہ نبی کی بیٹی وفات نہیں پائی تھی، شہید ہوئی تھی. کتنا بڑا کام ہوا. اس کو اپریشیٹ کہ جہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے we definitely have to appreciate that work. اس کام کو اپریشیٹ کیجئے. یہ بینرز کم از کم یہ اعلان تو کر رہے ہیں، اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی اکلوتی بیٹی مری نہیں ہے، اسے مارا گیا ہے. Now you have to play your role. جو جس کا کام تھا وہ کر رہا ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ ان ایام فاطمیہ کی
معنویت اور روحانیت کو حاصل کریں. یہاں سے روزانہ ایک جملہ بی بی کی فضیلت کا لے کے جائیے، بی بی کی کردار کا لے کے جائیے، اور بی بی کے سفیر بن کر اپنے سوشل سرکل میں ریگارڈلیس آف سیکٹ، ریگارڈلیس آف ریلیجن، اس لیے کہ بی بی سیدۃ النساء العالمین ہے، بی بی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، مسلمان عورتوں کی سردار نہیں ہے، فقط عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بی بی مخدومہ کونین ہے، بانوے دو جہاں ہے. اس دنیا کے لیے بانو نہیں ہے میری شہزادی، بانوے دو جہاں ہے، جو زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے لائق احترام ہے. تو ان جملوں کو اپنے سوشل سرکل میں اسپریڈ کیجئے، اپنے دوستوں میں، احباب میں، ورک پلیس پہ، اپنی انسٹیٹیوٹس کے اندر، تعلیمی جگہوں کے اندر بن جائیے 20 ڈیز کے لیے بی بی کے سفیر. آپ کے پاس 2 دن اور 1 دن پورا، اور پھر رات میں تو شب لگ جائے گی، لیکن آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے. اپنے آپ کو روحانی طور پہ آمادہ کیجئے. یو ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار ایام فاطمیہ. کیوں ضروری ہے؟ آپ میں سے یقیناً ہر کوئی زیارت مقامات مقدسہ سے مشرف ہوا ہے، اور جس نے روحانیت کے ساتھ زیارات کو کیا ہے، زیارات کا مقدمہ کیا ہے، کیا تیاری ہے زیارات کی، آپ نے کیا بھی ہے پریکٹیکلی، اور آپ نے پڑھا بھی ہے کتابوں کے اندر. انہی سے اپنے آپ کو ہر کام کے لیے آمادہ کیجئے. کیا کہا جاتا ہے کہ زیارات پہ جانے سے پہلے 2 یا 3 دن پہلے آپ سنتی روزہ رکھیں، مستحب روزہ رکھیں. اس لیے کہ جب آپ مستحب روزے 2 یا 3 دن رکھیں گے تو آپ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کریں گے، اپنے نفس کو بیدار کریں گے، آپ اپنی نفس کی روحانیت کو بڑھائیں گے. اور جب نفس کی روحانیت بڑھتی ہے تو جب پیش ذریعہ امام حسین جائیں گے تو نفس کی پراگندگی کے ساتھ نہیں جائیں گے، نفس کی طہارت کے ساتھ جائیں گے، نفس کی طہارت کے ساتھ. یہی مقدمہ ہے نا، یہی طریقہ ہے زیارات کا. آپ رمضان کے روزوں سے پہلے کہا جاتا ہے نا کہ شعبان کے آخر کے 3 روزوں کو اگر رمضان کے روزوں سے ملائیے تو شعبان کے پورے روزوں کا ثواب ملتا ہے. یہ اتنی زیادہ پریولیج کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ آپ آمادہ ہوں، آپ تیار ہوں، آپ واجب روزوں سے پہلے مستحب روزوں کو رکھ کر خود کو رمضان کی معنویت اور روحانیت کے لیے آمادہ کر سکیں، آپ استقبال رمضان کے لیے خود کو آمادہ کر سکیں. سملرلی یہ 20 ڈیز، لیکن اس سے پہلے آغاز مجالس عزا کیوں ہے؟ دیکھیے ابھی آپ کا کام شروع نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے. 13 جمادی الاول کا دن آئے، شب آئے، آپ میں سے ہر کوئی سفیر سیدہ 2 جہاں بن جائے. لیکن اس سے پہلے آپ کو خود کو آمادہ کرنا ہے، بی بی کی ذکر فضیلت سے اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، اپنی شعار کو بہتر کرنا ہے، اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی نشست و برخاست، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے رہن سہن، اپنے تعلقات کو نبھانے کو اس طرح سے بہتر کرنا ہے کہ جب آپ ایام فاطمیہ میں دنیا والوں کے درمیان نظر آئے تو ہر کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ فیض سیدہ عالم کو لے کر آ رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.